ہم پوچھتے ہیں 1000 سال سے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک بزرگ کا قرآن کا بخاری کا ترجمہ مجھے دکھا دیں کہ جی یہ سلطان بہو نے دیکھے نہیں قرآن کا ترجمہ کیا، یہ جی داتا صاحب نے بخاری شریف کا ترجمہ کیا۔ کیا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کی زبان عربی تھی؟ فارسی تھی نا؟ تو کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر دے۔ اتنا بڑا چھکا میں نے مارا ہے کہ قیامت تک یہ روئیں گے۔ اگر کسی نے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا، بخاری مسلم کا ترجمہ ہی نہیں کیا، وہ کیا خدمات کرتا رہے؟ وہ اپنی تعلیمات دیتے رہے۔ صحیح غلط اس کا فیصلہ ہم نہیں کرتے، وہ تو پھر میں اور طرف چل پڑوں گا۔ صرف جو خدمات والا ڈونگ رچایا ہوا ہے نا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جتنوں کے مزار بنائے ہوئے ہیں آپ نے، کسی ایک کا ترجمہ دکھا دیں قرآن کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، تو دیکھا آپ نے کہ مرزا جیلمی اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ اس دھرتی پر 1000 سال سے بزرگان دین اولیاء کرام موجود ہیں اور کسی نے بھی قرآن کا ترجمہ یا بخاری اور مسلم کا ترجمہ نہیں کیا۔ یہ شخص دین کی اشاعت کو قرآن اور بخاری اور مسلم کے ترجمے پر منحصر کر رہا ہے، حالانکہ دین کی اشاعت صرف ان چیزوں پر منحصر نہیں ہے۔ دین کی اشاعت کے مختلف طریقے ہیں اور ہمارے اولیاء کرام نے اور بزرگان دین نے مختلف طریقوں کے ساتھ دین کی اشاعت کی۔ کسی نے فن خطابت کے ذریعے دین کی اشاعت کی، کسی نے درس و تدریس کے ذریعے سے دین کی اشاعت کی، اور کسی نے کتابیں تحریر کر کے جو ہے وہ دین کو پھیلایا اور لوگوں کو دائرہ اسلام کے اندر داخل کیا ہے۔ اور یہ شخص قرآن کے ترجمے پر اور بخاری اور مسلم کے ترجمے پر دین کی اشاعت کو منحصر کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ اولیاء کرام پر اعتراضات کر کر کے، تنقید کر کر کے اس بندے کا دماغ چل گیا ہے اور یہ بندہ بھانولا بن گیا ہے۔ اس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے قرآن کا بھی ترجمہ کیا ہے، بخاری اور مسلم کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ اور یہ شخص یہ بات بیان کر رہا ہے کہ جتنے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، کسی نے بھی نہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے، نہ بخاری اور مسلم کا ترجمہ کیا ہے، اور آگے سے غرور اور تکبر والی بات بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں بہت بڑا چھکا مار رہا ہوں۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں کہ ہمارے بزرگان دین نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا، بخاری اور مسلم کا ترجمہ بھی کیا ہے، اور میں ماضی قریب کی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ مرزا جیلمی کے دماغ پر زیادہ اثر نہ پڑے اور اس کو پتہ چل جائے کہ ہمارے اولیاء کرام، ہمارے بزرگان دین جن کے مزارات بنے ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن کا بھی ترجمہ کیا ہے، بخاری اور مسلم کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ میں سب سے پہلی شخصیت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، متوفہ 1225 سن ہجری، ایک عظیم صوفی بزرگ تھے اور ایک بہت بڑے محدث اور مفسر تھے، اور انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی خوبصورت تفسیر مظہری کے نام سے تحریر فرمائی، جو عوام و خواص کے اندر مقبول ہے۔ اور دوسری شخصیت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، متوفہ 1234 سن ہجری، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر فارسی زبان میں تحریر کی، اور ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر عزیزی۔ مرزے نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کا نام تو سنا ہی ہوگا، کہ جنہوں نے اردو زبان کے اندر ایک بہترین قرآن کا ترجمہ تحریر فرمایا بنام کنز الایمان شریف، اور انہی کے خلیفہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی قرآن کے ترجمے پر حاشیہ تحریر فرمایا جس کا نام ہے خزائن العرفان، اور اسی ترجمہ قرآن کنز الایمان پر ایک مختصر سی تفسیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نور العرفان کے نام سے تحریر فرمائی، اور الگ سے بھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کی تفسیر نعیمی عوام و خواص کے اندر جو ہے وہ مقبول ہے۔ اور ماضی قریب کے اندر ہی ہمارے ایک بزرگ، ایک عالم دین علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے، جنہوں نے اردو زبان کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہترین تفسیر اور بہترین ترجمہ تحریر فرمایا جس کا نام ہے تبیان القرآن۔ جناب، اب آئیے ذرا بخاری کے ترجمے اور بخاری کی شرح کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین نے بخاری پر کتنا کام کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جامعہ حزب الاحناف والے، انہوں نے بخاری کا ترجمہ اور بخاری کی شرح اردو زبان کے اندر فیوز الباری کے نام سے تحریر فرمائی۔ اسی طرح ہمارے بزرگان دین میں سے دوسری شخصیت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بخاری کا ترجمہ بھی کیا، بخاری کی شرح بھی لکھی جس کا نام ہے نزہۃ القاری۔
اور ہمارے ماضی قریب ہی کے ایک بزرگ جن کا نام علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، انہوں نے بخاری کا ترجمہ اور بخاری کی شرح نعمت الباری کے نام سے تحریر کی۔ اسی طرح شرح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اردو زبان کے اندر تحریر فرمائی، اور یہ کتاب شرح صحیح مسلم کے نام سے عوام و خواص کے اندر مقبول ہے۔ اب مرزا جیلمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی منجی کے نیچے بھی ذرا ڈانگ پھیریں، اپنا تو کوئی قرآن کا ترجمہ دکھا دیں، اپنی تو کوئی قرآن کی تفسیر دکھا دیں، اور اپنا بخاری اور مسلم کا کوئی ترجمہ یا بخاری اور مسلم کی کوئی شرح دکھا دیں، اور ذرا اپنی ذات پر غور کرو، اپنے گرے بان میں جھانکو کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، آپ کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ امت کے اندر فرقہ واریت کی جائے اور امت میں فتنہ بازی کی جائے، اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ اولیاء اللہ پر تنقید کر کے اپنی شہرت کمانا چاہ رہے ہیں، لہذا ہوش کے ناخن لیں، انسان بنیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس بندے کو پہچانیں کہ یہ بندہ صرف اور صرف امت کے اندر فرقہ واریت اور فتنہ بازی عام کر رہا ہے، لہذا ایسے بندے سے، ایسے بد عقیدہ شخص سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہمیں